الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه النجباء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا سالیاں کی آواز نہیں آئی ذرا مل کے پڑھا نہ سونا جا صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا واجب صدر عظیم سامعین محترم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 میں نے پڑھی ہے۔ تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا ذکر خیر اس آیت مبارکہ سے شروع ہو رہا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کہ جن کا لقب ہے جد الانبیاء، جس کا مطلب یہ بنتا ہے انبیاء کے باپ۔ آپ کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سارے کے سارے آپ ہی کی اولاد میں آئے، ہزاروں کے حساب سے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کا ذکر
قرآن مجید فرقان حمید میں 78 مرتبہ آیا ہے۔ اور پھر آپ وہ ہستی ہیں کہ جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد میں شامل ہیں، اور پھر آپ کی یہ بھی عظمت ہے کہ کوئی چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی مرد ہو، کوئی عورت ہو، چاہے وہ پہلی صدی کا ہو، چاہے آج کی صدی کا ہو، چاہے قیامت کے آنے سے پہلے آخری مسلمان ہو، ہر صدی کا ہر مسلمان ہر نماز میں اتحیات میں بیٹھ کر پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ پر صلات بھی بھیجتا ہے، آپ پر برکت بھی بھیجتا ہے، رب سے گزارش کرتا ہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، نماز اس وقت تک مکمل نہیں کرتا جب تک آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو جائے۔ آپ کی بارگاہ میں عجز و نیاز کے ساتھ، انکسار کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ نذرانہ صلاۃ و برکت نہ پیش کر دے، ان کا ذکر خیر ہے۔ رب نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب ابراہیم کو آزمایا ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، کچھ باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اللہ تعالیٰ نے جب آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ پوری کر دکھائی، یعنی آزمائش سے پیچھے بھی نہیں ہٹے، گھبرائے بھی نہیں، پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی پورا کرنے میں، اور رب سے ایسا بھی نہیں کہا کہ یا اللہ میں تو اس آزمائش کے قابل نہیں، یہ آزمائش مجھ سے دور کر لے، ایسا بھی نہیں کیا۔ اب ان میں سے ایک آزمائش جو اللہ نے آپ پر ڈالی، ابھی جوانی میں قدم رکھ رہے تھے تو چچا نے گھر سے نکال دیا۔ چچا نے کہا میں تمہیں سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، اور میں تمہیں گھر سے بھی نکال دوں گا۔ آپ نے فرمایا چچا تو ارادہ کر رہا ہے نا نکالنے کا، میں خود تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میری طرف سے تمہیں سلام، میں جاتا ہوں۔ گھر چھوڑ دیا، پھر وطن چھوڑنے کی آزمائش، پھر آگ میں جانے کی آزمائش، بتوں کو توڑنے کی آزمائش، نمرود کے دربار میں مکالمہ کرنے کی آزمائش، اور پھر اپنے چند دن کے بیٹے کو اس کی ماں کے ساتھ جنگل میں چھوڑ آنے کی آزمائش، اور پھر جب وہ بیٹا جوان ہوا، بالغ ہوا، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا، تو اپنے ہی بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی آزمائش۔ یہ باتیں سننی بڑی آسان ہیں، لیکن ان کو کر کے دکھانا یہ ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے۔ جس پر اللہ کا فضل ہو وہی ان کو کر سکتا ہے۔ اور کچھ آزمائشیں اور بھی تھی
جن کا ذکر ہم اگلے جمعۃ المبارک پر انشاءاللہ کریں گے، لیکن میں تھوڑا سا ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ 10 چیزیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں، اور وہی پھر آگے چل کر ہمارے آقا علیہ السلام کی سنت بنی، اور ہمیں ان پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو گویا ہم ان پر عمل کر کے بیک وقت سنت ابراہیمی بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، سنت مصطفیٰ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ان 10 میں سے 5 کا تعلق سر کے ساتھ ہے، 5 کا تعلق باقی بدن کے ساتھ ہے۔ اچھا، یہ جو گردن سے اوپر کا حصہ ہے نا، یہ سارا سر ہی شمار ہوتا ہے۔ سر کے ساتھ 5 چیزوں کا تعلق۔ پہلی چیز ہے ان میں سے سر کے بالوں کی مانگ نکالنا، جنہوں اپنی زبان کہنے لے چیر کٹنا۔ سمجھ آ گئی؟ ایک چیز۔ دوسری چیز ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ وضو میں ہم ناک میں پانی چڑھاتے ہیں نا، غسل کرنے میں یہ فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، تو وہ بھی سنت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اور وضو میں یہ سنت ہے ہمارے لیے، اور غسل میں ہمارے لیے یہ فرض ہے۔ اگلی سنت ہے مونچھیں کچھوانا، مونچھوں کو کم کرنا۔ اور چوتھی سنت ہے کلی کرنا۔ 5ویں سنت ہے مسواک کرنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کا تعلق میں آپ سے کوئی سننا چاہتا ہوں، سر کے ساتھ ہے۔ اب آپ کی قسمت یہ ہے کہ آپ کو خطیبی ایک ٹیچر ملا ہے، تو اس لیے وہ پھر بار بار آپ سے بات دوبارہ پوچھتا بھی ہے۔ یہ آپ کی قسمت ہے، آپ اسے اچھا سمجھیں یا جو مرضی سمجھیں۔ 5 کا تعلق سر کے ساتھ، 5 کا تعلق باقی بدن کے ساتھ۔ وہ باقی چیزیں کیا ہیں؟ بغل کے بال اتارنا، منہ زیر ناف، ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا، ختنہ کرنا، پانی کے ساتھ استنجا کرنا، اور ہاتھ اور پاؤں کے ناخن اتارنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کا تعلق باقی بدن کے ساتھ ہے۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں، ان میں بھی آپ کو آزمایا گیا۔ ہم انشاءاللہ ان کا بیان اگلے جمعہ مبارک میں کریں گے۔ ابھی ہم آیت کی تفسیر میں آگے جا رہے ہیں۔ تو جو ہے آپ کی کیا فرمایا رب نے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا، کچھ باتیں جو بھی میں نے بیان کی ہیں ان سے آزمایا۔ یا اللہ، جب تو نے آزمایا تو نتیجہ کیا ہوا؟ تو جو ہے یا کوئی نہیں؟ پھر آنکھوں نا سبحان اللہ۔ جب کسی کی آزمائش ہوتی ہے تو نتیجہ بھی تو سامنے آتا ہے۔ یا اللہ، نتیجہ کیا ہوا؟ رب نے فرمایا نتیجے کا اعلان میں خود کر رہا ہوں۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے وہ پوری کر دکھائی۔ کیا کیا؟ پوری کر دکھائی۔ اور یہ جو آزمائش ہے یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہر بندے کے اوپر آزمائش ہے۔ سورۃ العنکبوت ہے، اس کی پہلی آیت ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کا مطلب ہوتا ہے سر بین اللہ و رسولی، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں۔
कोड वर्ड्स हैं। कोई नहीं दावा कर सकता कि मुझे सही बिल्कुल एग्जैक्ट इनका मीनिंग पता है, कोई दावा नहीं करता। मुफस्सिरीन ने जो उनको अल्लाह ने रोशनी अता की, उस रोशनी से फायदा लेकर उन्होंने कुछ कुछ इनके मीनिंग अपने ज़हन के मुताबिक बयान किए हैं, लेकिन कहते वो भी यही है कि ये मेरा जो मुझे अल्लाह ने दिया वो ये है, लेकिन हकीकत क्या है ये अल्लाह जाने और रसूल जाने। ये रूह मुक़द्दसात है। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, तो जो करें ना, एक बड़ा हसीन फूल आपकी गोद में कह लें, बल्कि आपके कासे सर में डालना लग जाता हूं। बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीन, बड़ा शगुफ्ता, बड़ा खुशबूदार, बड़ा मुहत्तर मुहम्मद किस्म का फूल आपके हवाले करना चाहता हूं। आपकी तवज्जो दरकार है। वो क्या है? रब ने इस अपनी कलाम का आगाज ही अलिफ लाम मीम से किया है। और अलिफ लाम मीम क्या है? मुक़द्दसात हैं, जिनका मतलब, जिनका मफ़हूम खुदा जाने और मुस्तफा जाने। तो रब ने इब्तिदा ही में बता दिया कि तुम बेशक तर्जुमा कर रहे हो, तुम बेशक तफसीर कर रहे हो, लेकिन इन अल्फाज के सामने पहले अपने सर को झुका कर मेरे महबूब को सलामी दो और तुम कहो कि आका मैं तर्जुमा करने तो लगा हूं, लेकिन मैं इन अल्फाज के सामने इजहार कर रहा हूं कि जो आप जानते हैं वो आप ही जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा, अजीब बात यह है कि बंदा अलिफ लाम मीम का तर्जमा भी ना कर सके, क्योंकि मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तर्जमा भी ना कर सके और आगे जाके तफसीर अपनी में, तर्जमे में या तफसीर में ये अल्फाज वो डाल दे कि नबी के पास फलां चीज का इल्म नहीं था, नबी को फलां बात का इल्म नहीं था, नबी ने फलां बात का जवाब नहीं दिया। अरे जालिम, कुरान ने तर्जुमा शुरू करने से पहले तो इसे यही तो मनवाया है कि नबी जानता है, तू नहीं जानता। रब ने कहा तर्जुमा बाद में करना, तफसीर बाद में लिखना, मुतरजिम बाद में बनना, मुफस्सिर बाद में बनना, मुहशी बाद में बनना, लेकिन पहले तस्लीम कर कि जो मेरे आका जानते हैं और वो इतना जानते हैं कि कायनात में उनसे बढ़कर कोई नहीं जानता। बंदा इस चीज का इजहार करके आगे जाए और आगे जाके कहते हैं कि वो नहीं जानते थे, उन्हें नहीं पता था। अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहु अकबर। आइए, मैं जो बात कर रहा था, मेरे रब ने फरमाया कि सूरतुल अनकबूत है, इसकी पहली आयत है। रब ने फरमाया कि ये जो मेरा महबूब है ये तो सब कुछ जानता है, लेकिन फरमाया हसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोग इस घमंड में हैं कि इतनी बात पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए? अगर वो ये कह दें कि हम ईमान लाए तो उन्हें बरी कर दिया जाएगा, उन्हें छोड़ दिया जाएगा? नहीं, बल्कि क्या है? फरमाया वहुम ला युफ्तनून, और क्या वो ये ख्याल करते हैं कि उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? आजमाया जाएगा। ईमान का दावा करने से छूट नहीं मिलेगी, बचत नहीं होगी, आजमाइश आएगी। कभी भूख की सूरत में वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात
فرمایا کبھی ہم تمہیں بھوک دیں گے، کبھی پیاس دیں گے، کبھی مال کا نقصان آئے گا، کبھی جان کا نقصان آئے گا، کبھی پھلوں کا نقصان آئے گا، کبھی کوئی آزمائش، کبھی کوئی آزمائش، آزمائشیں آتی جائیں گی، لیکن ہوگا کیا؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا محبوب خوشخبری انہیں دینا جو صبر کرنے والے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، بے صبروں کو نہیں۔ اور ہم کتنا صبر کرتے ہیں آزمائش آنے پہ۔ ہمیں تو بجلی کا بل بھی اگر اس کے پیسے نہ ہونا تو کہتے ہیں یا اللہ مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا، مجھے یہ بیچنا پڑ گیا، مجھے وہ بیچنا پڑ گیا، میرے فلاں کے پاس اتنی کوٹیاں، اتنی کاریں، میرے پاس بل کے پیسے بھی نہیں۔ ہم شکایت پہ شکایت انبار لگا دیتے ہیں۔ رب کہتے ہیں کہ آزما رہا ہوں، کیا آزما رہا ہوں، کسی کو زیادہ دے کے آزما رہا ہوں، کسی کو کم دے کے آزما رہا ہوں، جسے زیادہ دیا اس کا شکر چیک کر رہا ہوں، جسے کم دیا اس کا صبر آزما رہا ہوں۔ وہ شکر کرے گا تو وہ کامیاب، تو صبر کرے گا تو تو کامیاب۔ مل جائے تو شکر اور چلا جائے تو صبر، دو چیزیں اگر ہم سیکھ لیں ہم اس دنیا میں بھی کامیاب، اگلی دنیا میں بھی کامیاب۔ تو اللہ آزماتا ہے، لیکن فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، محبوب خوشخبری جو ہے نا وہ صبر والوں کے لیے ہے۔ اور صبر ہے کیا؟ بس ایک جملے میں بات مکمل کروں گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے اشارے گرامی ہے، آقا فرماتے ہیں صبر اس کیفیت کا نام ہے کہ جس وقت تم پر مصیبت آئے اس وقت اگر تم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تو تم نے صبر کر لیا۔ جس وقت آزمائش آئے اس وقت اگر تم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، کوئی نازیبا کلمہ نہیں نکلا، کوئی گلہ شکوہ رب کی بارگاہ میں نہیں کیا، وبالہ نہیں کیا، کسی کے سامنے جا کے اس کا رونا نہیں رویا، تم نے کہا اللہ کی طرف سے آئی ہے میں صبر کرتا ہوں، تو یہ صبر ہے۔ لیکن یہ صبر نہیں ہے۔ اب میں ایک مثال دے دوں، ایک بندے کا پہلا بچہ سال کا ہو کے فوت ہو گیا، اب جو ہی فوت ہوا اس نے کہا یا اللہ تیری چیز سی تو نے لے لی، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ یہ تو ہے صبر، اس پر تو ملے گا اجر۔ اور اگر جب وہ بیٹا فوت ہوا، اب باپ اپنے بھائی کے گلے لپٹ کر رو رہا ہے، ماں اپنی بہن کے گلے کے ساتھ چمٹ کے رو رہی ہے، اور الفاظ یہ ہیں کہ بس اللہ نے دیا تھا، ہمیں زیادہ موقع بھی نہیں دیا، ہمیں اس کو دیکھنے کا موقع بھی نہیں دیا، یہ بڑا ہوتا ہم اس سے دیکھتے، ہم کھیلتے، ہم کھلونے لاتے، اللہ نے جلدی لے لیا۔ اللہ کے بندو تمہیں کیا پتا جلدی لیا یا وقت پہ لیا؟ بھائی اللہ نے اس کی زندگی رکھی اتنی ہے تو تمہیں کس نے کہا کہ جلدی لے لیا؟ ہمارے یہاں یہ جملہ اکثر بولا جاتا ہے، وہ جوان بھی بہت ہو لینا کہتے ہیں بس بہت جلدی دنیا سے چلا گیا، اور بھائی وہ نہیں گیا، اللہ نے واپس بلایا ہے، اور جلدی بھی نہیں، جو وقت اللہ نے اس کے لیے لکھا تھا وہ پورا کر کے گیا ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ جلدی چلا گیا ہے؟ تو یہ صبر ہے۔ جب مصیبت آئے اس وقت کا آپ کا رد عمل کیا ہے؟ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، مثال قرآن و حدیث کی نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے بات بڑی اچھی ہے۔ میرا ایک دوست تھا، اس کا سائیکل چوری ہو گیا بہت عرصہ پہلے، تو اس نے پہلے 3-4 دن ادھر دوڑ ادھر دوڑ، تھانے میں آگے پیچھے دوڑ کے فلاں سے پوچھو اعلان کرواؤ، سارا کچھ کر کے 3-4 دن کے بعد جب نہیں ملی تو کہتا ہے جی بس اب صبر ہی ہے جی۔ کیا کہتا ہے؟ اب صبر ہی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تلاش نہیں کرنے چیز کو تلاش نہ کریں، تلاش کریں، لیکن اس وقت بھی اپنے الفاظ پہ کنٹرول رکھیں، شکوہ نہ ہو رب کی بارگاہ میں۔ تو صبر جو ہوتا ہے وہ یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، رب فرما رہا ہے کہ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا، اب اللہ نے اعلان کر دیا نتیجے کا۔ کیا نتیجہ؟ فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ،
تو اس نے وہ پوری کر دکھائی ابراہیم علیہ السلام نے۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ کسی کی آزمائش کا اعلان کوئی کالج کا پرنسپل کرتا ہے، اس کے نتیجے کا اعلان، کسی کے نتیجے کا اعلان کوئی M.A کرتا ہے، کسی کے نتیجے کا اعلان کوئی MBA کرتا ہے، کسی کا وزیر اعظم جا کے یونیورسٹی میں اعلان کرتا ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا۔ میں کہتا ہوں وہ ہستی کتنی اعلیٰ ہے، کتنی عرفہ ہے کہ رب اعلان کر رہا ہے کہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس نے پوری کر دکھائی۔ اچھا جب پوری ہو گئی تو جب آزمائش بھی ہو اور نتیجہ بھی کامیابی کا ہو تو انعام تو بنتا ہے نا، آپ کی توجہ نہیں ہے؟ انعام تو بنتا ہے۔ اب رب انعام دے رہا ہے۔ کل کے کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ کل کے کائنات نے ارشاد فرمایا یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائی۔ جب پوری ہو گئی، نتیجہ آ گیا، کامیاب ہو گئے، پاس ہو گئے، اس کے بعد رب نے انعام کیا دیا؟ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ میں نے تمہیں لوگوں کا پیشوا بنا دیا، میں تمہیں لوگوں کا رہبر بنا دوں گا، پیشوا بنا دوں گا، امام بنا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے امامت عطا فرما دی۔ امامت کون سی؟ یہ مصلی والی امامت نہیں، یہ لوگوں کی پیشوائی والی امامت، لیکن یہ بھی بڑا منصب ہے، یہ بھی چھوٹا منصب نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بڑا منصب عطا کیا گیا۔ فرمایا میں تمہیں امام بنا رہا ہوں، سارے لوگوں کا پیشوا بنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے تو نے پیشوا بنا دیا، یا اللہ میری خواہش یہ ہے میری نسل کو بھی پیشوا بنا دینا، میری نسل کو بھی۔ قال ومن ذریتی، ازکی اور میری اولاد سے، مطلب یہ تھا یا اللہ میری اولاد کو بھی پیشوا بنا دے۔ رب نے فرمایا اے ابراہیم یہ منصب بہت بڑا ہے، یہ منصب بہت اعلیٰ ہے، تیری اولاد میں ہر کوئی اس کے قابل نہیں ہوگا، جو کوئی کافر ہو جائے گا وہ اس کے قابل نہیں رہے گا، جو تیرے دین پہ نہیں رہے گا وہ اس منصب کے قابل نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی فرمایا جو فاسق ہو جائے گا، جو اعلانیہ گناہگار ہو جائے گا، جو بار بار گناہ کرے گا اور سب کو دکھا کے کرے گا، وہ بھی اس منصب کے قابل نہیں ہوگا، لیکن جو وہ تیری تابعداری میں زندگی گزارے گا، تیرے بتائے ہوئے تیرے لائے ہوئے دین پہ رہے گا، اسے یہ منصب ضرور دے دوں گا، اسے یہ منصب ضرور دے دوں گا۔ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، فرمایا کہ ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچتا۔ مطلب کیا؟ کہ جو بےگاہ ہو جائیں، جو کافر ہو جائیں، جو فاسق ہو جائیں، جو اعلانیہ گناہگار ہو جائیں، وہ تو یہ منصب نہیں پائیں گے، لیکن جو باقی ہوں گے انہیں یہ منصب عطا فرما دوں گا، ان کے درجے کے مطابق انہیں رہنمائی دے دوں گا۔ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنا دیا، بیت اللہ کی بات آ گئی، اللہ کے پاک گھر کی بات آ گئی، رب نے فرمایا میں نے اپنے گھر کو لوگوں کے لیے مرجع بنا دیا۔ مرجع کا مطلب جہاں لوگ بار بار آتے ہیں، جہاں لوگ بار بار آئیں گے،
جتنی دفعہ کو جائے گا پھر دل کرے گا جانے کا، پھر دل کرے گا جانے کا، اور استغفر اللہ استغفر اللہ آپ بھی کہہ لیجیے۔ وہاں جانے کے لیے لوگ، اب یہ جو جذبہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے کہ میں پھر جاؤں، حج کروں، عمرہ کروں، لیکن جھوٹ بول کے جانا اور دھوکہ دے کے جانا، فراڈ کر کے جانا، جھوٹی معلومات جمع کروا کے جانا، اس کی تو شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اب ایک بندہ جس نے حج کر لیا وہ دوبارہ جانا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر حکومت اجازت دے تو بالکل جائیں، لیکن جھوٹ بول کے اور دھوکہ کر کے۔ ابھی اس سال حج کے موقع پر آپ کو پتا ہے وہاں بہت ساری شہادتیں بھی ہوئی ہیں، تو میرے ایک عزیز ہیں وہ حج پہ گئے تھے اس دفعہ، ان سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ رجسٹرڈ تھے باقاعدہ جو اپلیکیشن دے کر گئے، ان کے لیے ظاہر حکومت نے وہاں پر کھانے کا انتظام بھی، پینے کا انتظام بھی، رہنے کا انتظام بھی، پنکھے کا انتظام بھی، جو یعنی کہ ان سے ہو سکا انہوں نے کیا، لیکن عین حج کے دنوں میں دائیں بائیں کے جو ممالک تھے وہاں سے لوگ بارڈر پھلان کے بغیر اجازت کے ان رجسٹرڈ کافی سارے آ گئے۔ اب ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے حکومت کے پاس، ظاہر انہوں نے مرنا ہے۔ جب ان کے لیے نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ پینے کا، نہ ٹینٹ کا، نہ تمبو کا، نہ ان کے لیے کوئی اور انتظام، تو ظاہر مرنا تو ہے انہوں نے۔ اب دیکھیں جا رہے ہیں نیکی کے جذبے سے، لیکن طریقہ غلط، تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع بنایا، یعنی لوگوں کی توجہ ادھر کر دی، لوگ بار بار آتے ہیں بار بار جاتے ہیں، لیکن پھر بھی جی نہیں بڑھتا۔ وہ امنا، اور ہم نے اسے امن کی جگہ بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ سارے بولیے، جنہ کی آواز نہیں اشنی بھی اور بشک نہ بولو۔ کیا فرمایا رب نے کہ ہم نے اس کو امن کی جگہ بنا دیا۔ اب کعبۃ اللہ جو ہے یہ ایسی جگہ ہے کہ اگر ایک شیر بھیڑیے کا پیچھا کرتا ہوا وہاں تک پہنچ جائے گا اور وہ بھیڑیا کعبۃ اللہ کے ایریے میں داخل ہو جائے تو شیر بھی رک جاتا ہے، وہ آگے نہیں جاتا، وہ بھی جانتا ہے کہ یہ امن کی جگہ پہ آ گیا ہے، اب اسے میں نے کچھ نہیں کہنا۔ اور یہ ایسی جگہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں اور کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ پرندے بھی جب اڑتے ہوئے آتے ہیں نا تو کعبۃ اللہ کے اوپر سے نہیں گزرتے، دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، وہ بھی ادب احترام کرتے ہیں۔ اور امن کی جگہ، وہاں پر موذی جانور کو مارنا یہ تو جائز ہے، لیکن جو تکلیف دہ نہیں ہے انہیں مارنا بھی جائز نہیں ہے۔ امن کی جگہ ہے، اور وہاں پر اگر چور بھی آ جائے، مجرم بھی آ جائے تو حکومت اسے وہاں سے گرفتار نہیں کر سکتی۔ لیکن قابل توجہ بات، سبحان اللہ کہیے ذرا، آپ جتنے زور سے کہیں گے مجھے اتنا اندازہ ہوگا کہ آپ تیار ہیں سننے کے۔ کعبۃ اللہ وہ جگہ ہے، میرا رب فرماتا ہے یہ امن کی جگہ ہے، یہاں پر کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن جب مکہ المکرمہ میرے آقا نے فتح کیا اس وقت سارے مجرم سامنے صفیں باندھ کے کھڑے تھے، میرے آقا نے اسلام نے اعلان فرما دیا لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، فرمایا تم سب آزاد ہو، جاؤ چلے جاؤ، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کو معاف فرما دیا۔ لیکن میرے آقا نے اسلام نے 4 مردوں اور 2 عورتوں کو معاف نہیں کیا۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو معاف کر دیتے تھے،
اب کسی نے اگر ان کی بے ادبی کر دی تو تم معاف کیوں نہیں کرتے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم معاف کرنے کے مجاز ہی نہیں ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب میں اس کی مثال ایک دیتا ہوں۔ ایک بندہ میرے ساتھ بدتمیزی کرے، گستاخی کرے، تو کیا آپ اسے معاف کر سکتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بندہ معاف کر سکتا ہے اسے کہ چلو تم نے ہمارے خطیب صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، کوئی بات نہیں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں؟ نہیں کر سکتے نا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اگر کوئی بندہ آپ کے دور میں آپ کے سامنے اگر کوئی جملہ غلط کہہ دیتا، آپ مجاز تھے معاف کرنے کے اور آپ نے کیا، لیکن ہم اس کے مجاز نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے کسی کو معاف نہیں کیا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کسی گستاخ کو صحابہ نے معاف نہیں کیا۔ بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں لیکن وقت اس کو متحمل نہیں ہے۔ اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دیا، لیکن 4 مردوں اور 2 عورتوں کو معاف نہیں کیا۔ فرمایا جہاں مل جائے بڑھ کے رکھ دو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک۔ تعاون لا دیو، معافی نہیں ہے۔ ان 4 میں سے ایک بندہ جس کا نام تھا ابن خطل، اور یہ نسائی شریف کے اندر روایت موجود ہے، میں دکھانے کا پابند ہوں، کعبہ کے پتوں کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ کعبے کے اوپر جو غلاف ڈالتے ہیں نا، اس غلاف کے اندر چھپا ہوا تھا اور کعبے کے غلاف کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے وہاں سے دیکھا، بلکہ 2 صحابہ نے، دونوں بھاگے اس کی جانب۔ ایک صحابی کا نام تھا حضرت سعید، ایک صحابی کا نام تھا حضرت عمار بن یاسر۔ عمار بن یاسر ذرا بڑی عمر کے تھے، وہ آہستہ چل رہے تھے۔ سعید جو ہیں یہ ذرا نوجوان تھے، یہ جلدی پہنچ گئے۔ کعبے کے پتے کے ساتھ چپکے ہوئے کو وہاں سے الگ کیا اور وہیں پہ اس کی گردن اتار دی۔ کس کے حکم پر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے حکم پر؟ رب کہہ رہا ہے کعبہ امن کی جگہ۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہے امن کی جگہ، لیکن آقا نے اللہ ہی کے دیے ہوئے علم سے، اللہ ہی کے دیے ہوئے اختیار سے فرمایا کہ کعبے کے اندر بھی ہو تو نہیں چھوڑنا۔ اور دوسرا ایک اور آدمی تھا، اسے بازار میں ایک صحابی نے فنار کر دیا۔ 2 بندے وہ تھے مردوں میں سے جنہیں قتل کیا جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ آگے آقا علیہ السلام کے پاس معافی کے خواستگار ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ گستاخ رسول کو معافی نہیں ہے، کعبے کے اندر بھی ہو تو معافی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے رہے، اس کو کعبۃ اللہ کی دیوار پہ لگا دیا گیا، اور اس کے سامنے جا کر طواف کرنے والے اس کے سامنے جا کر نوافل ادا کرتے ہیں۔ اسے مقام ابراہیم، اس کو جائے مصلی بنا دیا گیا۔ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا جو صحیح ہمارے سالہ کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرما لیجیے۔ انشاءاللہ فرض پڑھنے کے بعد ایک اعلان بھی کروں گا، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔